اللہ کا فضل ہے، ایشور کی دیا ہے، اللہ کا گفٹ ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہے۔ بڑی جد و جہد کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اس ملک کو آزادی ملی۔ 1947 میں جس ظلم سے یہ ملک آزاد ہوا، اب وہ ظلم اس ملک میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک ڈیموکریٹک ہے، سوشلسٹ ہے، ریپبلک ہے اور ایک ویلفیئر کنٹری ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا تصور آزادی کی جد و جہد کرنے والوں نے بڑے اعلیٰ اقدار کے ساتھ کیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ملک آزاد ہو اور اس میں امن ہو، امان ہو، شانتی ہو، محبت ہو، پریم ہو، بھائی چارہ ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں ظالم انگریزوں کا اب کوئی اثر باقی نہ ہو۔ لہذا انگریزوں کو اگر اس ملک سے نکال باہر کیا گیا کہ انہوں نے بڑے مظالم کیے، ان کی فوج نے ظلم کیا، ان کی پولیس نے ظلم کیا، ان کے سسٹم نے ظلم کیا، ان کی گورنمنٹ نے ظلم کیا، ہندوستانی مظلوم تھے، اور جہاں جہاں بھی ایسے ظالم گئے وہاں کے عوام مظلوم رہے۔ تو ایک ظلم سے، ایک طغیانی سے، ذاتی سے عوام کو آزاد کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آزادی صحیح معنی میں اس وقت مکمل ہوگی جب لوگوں کے اندر آپس میں محبتیں ہوں، بھائی چارہ ہو، پورے ملک میں امن ہو، اعتماد ہو، ہر آدمی دوسرے پر بھروسہ کر سکے، کسی کے بارے میں کسی کے دل میں شک و شبہ نہ ہو۔ فوج اس ملک کا تحفظ کرے اور عدالتیں اس ملک کو انصاف دیں، اور حکومت اس ملک کو خدمت فراہم کرے، اور پولیس اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کو بھی باقی رکھے اور خدمت کا کام کرے۔ جو خوبیاں ہیں دنیا کے کسی بھی ملک کی، خوبیاں ہیں، وہ چائنا کی ہوں یا یورپین اسٹیٹس کی ہوں یا دنیا کے کسی ملک کی بھی ہوں، ماضی میں رہی ہوں، ابھی ہوں، ان خوبیوں کو لینا چاہیے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی باغیچے سے اچھے خوبصورت خوشبودار پھول لے کر گلدستہ بنانا چاہیے، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو جب تیار کیا جانا تھا تو اس وقت اس ملک کے قانون کے ماہرین نے دنیا کے بہت سے قوانین کا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے برٹش قانون کا، فرینچ قانون کا، جرمن قانون کا، ڈچ قانون کا اور دنیا کے مختلف قوانین کا مطالعہ کیا تھا، ان کا جائزہ لیا تھا، اور الگ الگ قانونی تجاویز پیش کی گئی تھی جن کو ڈرافٹ کرنے کے لیے امبیڈکر کو چنا گیا، ان کی چیئرمین میں قانون تیار کیا گیا۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ دنیا کے قوانین کے اچھے پھولوں کا ایک گلدستہ تیار ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز جو کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں کہی گئی ہے وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، جس میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ یہ ملک ایک عوامی جمہوریہ ہوگا۔ اس ملک میں کسی مذہب کو بالادستی نہیں دی جائے گی اس معنی میں کہ کسی دوسرے مذہب کے انسان پر ظلم کیا جائے، یا انصاف ہوگا، یا انسانیت کی بالادستی ہوگی۔ یہ جو چھوٹا سا پریمبل ہے، ایک تمہید اور مقدمہ ہے، بہت جاندار ہے، وہ پورے قانون کی اس میں روح آ گئی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اسے یاد رکھنا چاہیے، ہر پولیس کے شخص کو یاد رکھنا چاہیے، ہر ڈی ایم کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وزیر کو، منسٹر کو یاد رکھنا چاہیے، اس پریمبل کو اس طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اس کا اظہار ہو، ہر وقت اس کا اظہار ہو کہ ہمارے یہاں اصل مانوتا ہے، ہمارے یہاں اصل انصاف ہے، جسٹس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک عوامی نظام قائم کیا گیا ہے۔ یہاں ایسا نہیں کہ کوئی بادشاہ ہے اور سب رعایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے سب محکوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلط ہو گیا ہے اور سب اس کے زیر فرمان ہے، ایسا نہیں کہ کوئی فرعون ہے
اور اس کے مقابل میں لاچار و مظلوم انسان ہے. یہ ملک ایسا نہیں ہے، اور جو ملک بھی صحیح معنی میں ڈیموکریٹک ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا ہے. جو چیزیں یورپ کی قابل تعریف ہیں وہ یہ کہ وہاں بہترین تمدن ہے، بڑی اچھی سہولیات ہیں، اچھے روڈ ہیں، بجلی کا اچھا انتظام ہے، اچھے باغات اور پارک ہیں. عوام کی سہولت کا اس درجے لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ٹریفک کا بھی لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے. اور سڑک اگر بنانی ہے، راستہ درست کرنا ہے، تو ایسے وقت میں راستے درست کیے جاتے ہیں کہ جب لوگ گھروں پر آرام کر رہے ہوں، تاکہ کسی کو کوئی زحمت نہ ہو. اور میونسپلٹی لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ دیتی ہے، میونسپلٹی اسکول کی جگہ دیتی ہے. وہاں یہ سارے انتظامات عوام کی راحت کے، عوام کی ترقی کے، عوام کی فلاح کے، عوام کی بہبود کے جو میونسپلٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اور یہی نہیں، یورپین کنٹریز میں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی انسان بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مان لیا جاتا ہے، حکومت اس کو تنخواہ دیتی ہے، وظیفہ دیتی ہے، اس لیے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تصور پیش کرتے ہیں اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرتے ہیں. ہمارا ملک بھی اگر ان خوبیوں کو اختیار کرے تو یہ بڑی بات ہوگی. اور جب وہ کسی ملک پر زیادتی کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ بڑے ظالم و فرعون بن کر سامنے آتے ہیں. وہی انگریز جنہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تو اس ملک کو تباہ کیا، لیکن اپنے ملک میں انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر رکھی ہے. کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے تو اور وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، وہ سہولیات دی جاتی ہیں کہ جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں وہاں پوری راحت محسوس ہوتی ہے. میں نے بار بار برطانیہ کا سفر کیا ہے، فرانس کا بھی کیا، جرمنی کا کیا، یورپین کنٹریز کو دیکھا، امریکہ بھی گیا، رشیا بھی گیا، اور ان کے الگ الگ نظام کو دیکھنے کا موقع ملا. تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ گھر کے خدمت گزار ہیں، بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو ان کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. بلکہ بعض موقع پر عوام پولیس پر زیادتی کر دیتے ہیں اور پولیس زیادتی نہیں کرتی. یعنی پولیس کو دیکھا گیا کہ وہ پٹ جاتی ہے، پیٹتی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو گورننس ہے اس میں جوڈیشیئر کا بڑا مقام ہے، لہذا عدالت کے فیصلے کے بغیر یا حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک صرف ڈیموکریٹک نہ رہے، کہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے. اس لیے ابھی جو اس وقت ایک آفت کورونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی ہے، دنیا بھر میں آئی ہوئی ہے، ابتدا چائنا سے ہوئی، لیکن اس وقت نمبر 1 امریکہ کا ہے کہ وہ بری طرح سے اس بیماری سے متاثر ہے. 85,000 سے اوپر لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں افرادوں کی جان چلی گئی ہے. اٹلی نمبر 2 پر تھا، اب نمبر 2 پر امریکہ ہے، بلکہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے. چائنا میں بھی اتنی تعداد میں لوگ نہیں مارے گئے اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ متاثر نہیں ہوئے جتنے امریکہ میں ہوئے. لیکن اس سب کے باوجود امریکہ کی پولیس نے جو لا اینڈ آرڈر کا نظام بنا رکھا ہے وہ اچھا ہے. عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، کسی طرح کی بدسلوکی نہیں ہے، بلکہ جو فکر بھی کی جا سکتی ہے کی جا رہی ہے. اور یہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈیموکریٹک بھی ہے اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ہم ہندوستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جو بیان مودی جی کا آیا بہت اچھا بیان تھا. اس سے پہلے بھی ان کے جو بیانات ہوئے ہمیشہ وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایسی گھلاوٹ اور ملاوٹ اور محبت و بھائی چارہ ہو کہ کوئی دوری باقی نہ رہ جائے، بے اعتمادی نہ رہ جائے. اور جہاں تک تعلق ہے وزیر داخلہ کا، وزیر داخلہ بھی اس سے فکر مند ہے اور انہوں نے بہت سی ہدایات جاری کی ہیں. ہمارے یو پی کے وزیر اعلیٰ جناب یوگی صاحب نے بھی اس وقت اپنے مانوتا کا جو رخ ہے پوری قوت سے دکھایا ہے. پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خدمت کرے، لوگوں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے. بہت سے والنٹیئرز متعین کر دیے گئے ہیں کہ جو لوگوں کی خدمت کریں اور سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں تک غذا پہنچائی جائے، کھانا پہنچایا جائے. جو لوگ بیچارے علاقوں سے باہر نکل کر
پیدل چل رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جن کی ملازمتیں ختم ہو گئی، مزدوری ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، اب وہ پریشان حال ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں، پریشان نہ ہو، ان کو کھانا فراہم کیا جائے گا، ان کی فکر کی جائے گی۔ یہ سب بہت اچھے اعلانات ہیں۔ ان اعلانات کے بیچ میں جب یہ بات نظر آتی ہے، ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ پولیس والے مسجد سے نکلنے والوں کو پیٹ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مسجد میں وہ گئے تو انہوں نے غلط کیا، کیونکہ جب یہ اعلان علماء کی طرف سے بھی ہے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی ہے، وزیر داخلہ کی طرف سے بھی ہے، وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اس بیماری کو پھیلنے نہ دیں، بڑھنے نہ دیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کریں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بیماری پھیلنے نہ پائے، ان لوگوں کی ہی رعایت کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ تو جو مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ ٹھیک رہیں، لوگ بیمار نہ ہوں، اس مسئلے ہی کو بتانے کے لیے لوگوں کو توڑائی کی جائے، ان پر لاٹھیاں چلائی جائیں، ان پر ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ مناظر پورے ملک میں پھیلیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مودی جی یہ چاہتے ہوں گے یا امت شاہ چاہتے ہوں گے یا یوگی جی چاہتے ہوں گے۔ میری ملاقاتیں جن سے بھی ہوئی ہیں، یوگی جی سے ہوئی ہیں، راجناتھ سنگھ جی سے ہوئی ہیں۔ راجناتھ سنگھ جی نے مجھ سے بار بار کہا اور ہمارے پورے ڈپوٹیشن سے کہا کہ میرا مذہب ہی مانوتا اور انصاف ہے، مانوتا اور انصاف میرا مذہب، میں مانوتا اور انصاف کے علاوہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ملک کا وزیر دفاع ہو یا وزیر اعلیٰ صاحب، ان سے ہم لوگ ملے ایک ملاقات میں، انہوں نے بڑی زبردست باتیں انسانیت کی، مانوتا کی، اخلاق کی، لوگوں کی خدمت کی۔ اور جب وہ اپنے مندر میں تھے اور اپنے استاد کی خدمت میں تھے تو اس وقت کے بعد واقعات سنائے کہ کسی کو کھانے سے انہوں نے کسی ذاتی کی وجہ سے اٹھا دیا تھا، تو ان کے استاد نے کہا کہ تم نے کھانے سے کیسے اس کو اٹھا دیا، اس کو بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ مانوتا کی باتیں ہیں، یہ اخلاق کی باتیں ہیں، یہ اچھے عمل کی باتیں ہیں۔ یہی عمل سکھانا چاہیے پولیس والوں کو کہ وہ اس کے نمائندہ ہوں، ان کو مانوتا سکھائی جائے، ان کو انصاف بتایا جائے، یہ بتایا جائے کہ تم سرونٹ ہو، تمہیں لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لہذا میری درخواست ہے یوگی جی سے بھی، مودی جی سے بھی اور تمام ذمہ داروں سے، وزیر داخلہ سے بھی، کہ ہر پوجا گھر یا ہر مسجد کے باہر دروازے پر کسی ایک ذمہ دار پولیس شخص کو بٹھا دیں، جس کا کام یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو مارے پیٹے اور ان پر زیادتی کرے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھگوان سے لو لگا رہے ہیں، جو ایشور سے دعا کر رہے ہیں، جو اللہ کو مان رہے ہیں، وہ جرم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو بات کہی گئی، جو اعلان کیا گیا، اس کی رعایت انہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے منظر یہ سامنے آنا چاہیے تھا کہ کوئی پولیس والا، کوئی آفیسر، کوئی ذمہ دار بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بھئی ایشور سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی گیتا پڑھتا ہے، کوئی بائبل پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے اور ہمیں پوجا ایشور کی کرنی چاہیے، لیکن اس وقت ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بھیڑ نہ لگائیں، بڑی تعداد میں جمع نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کتنے ذوق و شوق سے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، روڈوں پر صفیں لگتی ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کا پورا خیال رکھا کہ بڑی سے بڑی مسجدوں میں بھی انہوں نے جمعے کی نماز ادا نہیں کی۔ 2-4 آدمی جو مسجد ہی میں رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، انہوں نے جمعے کی نماز وہاں ادا کر لی یا دیگر نمازیں ادا کر لی۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ قانون کا بھی پالن کرتے ہیں، انہیں پورا خیال ہے اس بات کا کہ بیماری پھیلنے نہ پائے اور سب کی رعایت ہو، نہ ان کے اندر بیماری ہو، نہ کسی دوسرے میں منتقل ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمعہ گزرا ہے اس میں مسلمانوں نے جو شاندار مثال پیش کی ہے، قانون کے پالن کی جو مثال پیش کی ہے اور انسانیت کی جو مثال پیش کی ہے اور اس ملک میں تحفظ کی جو مثال پیش کی ہے، وہ ایک ایسی مثال ہے تاریخ میں جس کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ دلی کی جامع مسجد بھی خالی پڑی رہی۔ ظاہر ہے کہ شاہی امام صاحب نے بھی اعلان یہی کیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور جتنے بھی بڑے علماء ہیں سب کا یہ اعلان ہے۔ ایسی شکل میں پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد کے دروازے پر مثلاً بیٹھ جائیں اور ہر جگہ ایک شخص موجود ہو، اخلاقی اعتبار سے قانون کو سمجھانے کے لیے لوگوں سے یہ کہیں کہ نہیں، آپ مسجد نہ آئیے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجئے۔ بات کریں محبت سے، اخلاق سے، پریم سے، مانوتا سے اور انصاف کے تقاضے سے۔
بڑا تعجب ہوا دیکھ کر، لوگ حیران ہو گئے، کیا ہندوستان کی جمہوریت ایسی ہے کہ 10 آدمی 12 آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے ڈنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز سے وہ فارغ ہوئے تو ان کی توڑائی شروع ہو گئی؟ یہ کسی طرح مانوتا نہیں، یہ کسی طرح قانون نہیں، اس کی اجازت عدالت نہیں دیتی، ہائی کورٹ نہیں دیتا ہے، سپریم کورٹ نہیں دیتا ہے، کوئی سول کورٹ نہیں دیتا ہے، اس کی اجازت مودی جی نے نہیں دی ہے، میں جانتا ہوں اس کی اجازت یوگی جی نے نہیں دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈنڈا مارنا شروع کر دو، میں جانتا ہوں کہ اتنی مانوتا کا انہیں خیال ہے کہ وہ اس کا حکم نہیں دیں گے، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ میں نے خود کتنی جگہ ویڈیوز دیکھے کہ پولیس والے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اسکوٹر چلاتا ہوا آ رہا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہوا آ رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ کہیں کہیں پر ایسے بھی ہیں بد تہذیب جنہوں نے ان پر ڈنڈے چلا دیے، ورنہ عام طور پر یہ اچھی مثالیں سامنے آئیں کہ وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ کرم کیجئے اور آپ یہاں اس روڈ پہ مت چلیے، گھروں پہ رہیے۔ اور جو لوگ بیچارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور چلے آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے، ان کی پولیس خدمت کر رہی، وہ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی بھیڑ ہے، ظاہر ہے کہ اس بھیڑ کو جمع نہیں ہونا ہے، لیکن وہ وہاں ان پر ڈنڈا نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، مزدور ہیں، کام نہیں ہے تو یہاں نکل آئے تو ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے، بڑی اچھی خدمت ہو رہی۔ لیکن جو بھگوان سے لو لگا رہے ہیں، جو ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی توڑائی ہو رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہوا، یہ جو مناظر سامنے آئے، ایک بیلگام کا، ایک اٹاوا کا اور کہیں کے لوگوں نے دیکھے، اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ویلفیئر اسٹیٹ نے، اس کا مطلب یورپین یونین نے کم از کم جتنی انسانیت کو ملحوظ رکھا ہے، ہم اتنی انسانیت کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ ہماری جو انسانیت ہے، آپ اس کو پڑھیے، ویدوں میں پڑھیے، آپ گیتا میں پڑھیے، آپ اپنشد میں پڑھیے، آپ پرانوں میں پڑھیے، سب سے زیادہ بھگوت گیتا میں جو تعلیمات مانوتا کی، پریم کی اور ہر انسان کا خیال رکھنے کی، ہمارے یہاں تو ویدوں میں اور گیتا میں یہ تعلیم ہے کہ جو مالک ہے، جو ایشور ہے، سب اسی کے جلوے ہیں، ہر انسان کا اسی سے تعلق ہے، اسی کا ایک جلوہ ہے۔ تو تم جب کسی انسان پر ظلم کرو تو اس کا مطلب تم ایشور پر ظلم کر رہے ہو، تم نے ایشور پر زیادتی کی ہے، تم نے اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، خاص طور پر جب کہ وہ ایشور سے ہی لو لگا رہا ہے، اسی کی پوجا کر رہا ہے، تو اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے قانون بتانا چاہیے اور قانون پر عمل بھی کرانا چاہیے، لیکن تہذیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے میری درخواست ہے مودی جی سے بھی اور امت شاہ جی سے بھی، یوگی جی سے بھی اور جناب راجناتھ سنگھ جی سے بھی، جنہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میرا مذہب مانوتا اور انصاف ہے، بس میری ہدایت کر دیں کہ وہ کسی بھی پجاری، کسی بھی عبادت کرنے والے پر ڈنڈا نہ چلائیں، اس کو بات سمجھائیں، جس کتاب کو وہ مانتا ہو اسی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، گیتا کے حوالے سے، ویدوں کے حوالے سے سمجھائیں ان کو جو پوجا کر رہے ہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کا یہ عمل بھگوان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ بیماری کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں اور آپ ملک کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہی سے ایسا انتظام ہو کہ لوگ بھیڑ نہ لگائیں۔ لہذا میری ایک درخواست یہ ہے کہ ایک ذمہ دار پولیس شخص کو جو مہذب ہو اور باادب ہو، بااخلاق ہو، ہر مسجد کے سامنے، ہر مندر کے سامنے، ہر چرچ کے سامنے، ہر گردوارے کے سامنے بٹھا دیا جائے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، نفرت کے لیے نہیں، ذاتی کے لیے نہیں، اس لیے بٹھایا جائے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کر لیجئے اور آپ ابھی ایسی جگہ نہ آئیے جہاں بھیڑ لگ جاتی ہے اور بھیڑ سے نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اور حکومت کی عزت اسی وقت ہے جب کہ اس طرح کا عمل ہو کہ ہر پولیس والا دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ایک جو مورل ویلیوز ہیں ان کا پورا خیال رکھے، اچھا بیہیویئر ہو اس کا اور اچھا لوگوں کے ساتھ رویہ ہو کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی پولیس سے دیکھیے کتنی مہذب، کیسی مؤدب، کیسی بھائی چارے والی، کتنی پریم والی، ہر شخص کی خدمت کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ تاثر جانا چاہیے۔ اور یہ تاثر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یورپ سے اور امریکہ سے آگے بڑھ کر اپنی تہذیب پیش کریں، ہماری تہذیب قابل فخر ہے اور ہندوستان کی جو روایات ہے قابل
صوفیوں نے، رشیوں نے، منیوں نے، یہاں کے جو بڑے بڑے ریفارمرز رہے ہیں، انہوں نے جو ہدایات دی ہیں، جو محبت دی ہے، اس محبت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اگر بیجا ضد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے دائرے میں اتنا معاملہ ہونا چاہیے جو درست ہو، لیکن جو ضد نہیں کر رہا ہے، یعنی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ غلطی سے آ گئے کہیں پر اور عبادت کرنے لگے، تو ان کے انتظار میں پولیس کھڑی ہوئی ہے کہ یہ فارغ ہوں تو ان کو ڈنڈے ماریں۔ وہ منظر بہت خراب ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا المناک ہے، اور اس سے ہمارے ملک کے جو باعث وزیر اعلیٰ ہیں اور دیگر ذمہ دار، ان کی بدنامی کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بدنام ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوشنام ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی اور انسانیت کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جائے۔